امان گاؤں میں زید سروجی اور اس کی والدہ رہتی تھیں۔ زید سروجی کی والدہ بہت ہی بیمار رہتی تھیں اور وہ بہت بوڑھی تھیں۔ ایک دن وہ زید سروجی پر بہت خفا ہو گئیں۔ ماں کی طبیعت خراب ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کوئی دوائی لے کے دیتا ہے، میں کیا کروں اب اس نے کمنے کا ہے۔ دوپہر کو جب زید سروجی گھر آتا ہے تو والدہ آرام میں ہوتی ہے، مگر زید سروجی والدہ سے کھانا طلب کرتا ہے۔ یہ دیکھو جناب، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ خراٹے مار کے سو رہی ہیں۔ والدہ، او والدہ۔ نیند سے اٹھنے کے بعد آہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر والدہ نے تعجب میں کہا، میرے بچے، میں تمہاری ہی منتظر تھی۔ لگتا ہے میں اس وقت کو پہنچ چکی ہوں جس میں ہر کوئی بلایا جاتا ہے اپنے اوپر والے کی طرف۔ تم اب بہت بڑے ہو چکے ہو، مجھ میں اب مزید طاقت نہیں ہے کام کی طرف رواں دواں ہونے کی۔ تمہیں احساس ہی نہیں اپنی ماں کے بوڑھے ہونے کا۔ میری نساز طبیعت کو دیکھو اور اپنے کھانے مانگنے کو دیکھو۔ آئے ہائے، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں کے احساس ہونے پر۔ میں نے آپ کی خدمت کرنے کو زائل کر دیا۔ اب میں اپنی عادت کا فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی صحت بحالی کے لیے ہر حال پر ثابت قدم رہوں گا اور کام کرنے کو اپنی منزل بناؤں گا۔ والدہ کی آہ بھری باتیں سننے کے بعد اس نے ٹھان لیا کہ وہ اب ہر حال میں اپنے کمال کو مشہور کرے گا اور والدہ کے لیے پھلدار شاخوں کو ضرور ہلائے گا۔ گرمی کے موسم کو اپنا دوست اور سردی کے موسم کو اپنا رقیب بنائے گا، سخت محنت کی خاطر۔ اگلی ہی صبح جب آفتاب نئے کپڑوں میں نظر آیا تو زید سروجی نے اپنے وقت کو ڈھیل نہ دی اور اپنے 2 بیلوں کے ساتھ فصل میں سبزہ کو نکھارنے کے لیے جھپٹ پڑا۔ فصل کے کام کو سمیٹنے کے بعد اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے شام کے وقت جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے اس جنگل کو اپنی منزل بناتا۔ لکڑیوں کا ایک دستہ کاٹنے کے بعد وہ اس گاؤں کے ایک مالدار جو بہت ہی اچھے اور نیک دل تھے ان کے پاس جاتا اور اسے فروخت کر کے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان خرید لاتا۔ ایک دن جب صبح کی آمد کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں میں لکڑیوں کے کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ایسے درخت پر پڑی جس کا ظہور آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انتہائی سرسبزہ اور خوشگواری میں ملبوس تھا، اپنی شکل و صورت میں دوسروں سے اختلاف رکھتا تھا۔ زید سروجی اس درخت کو کاٹ ہی رہا تھا کہ ایک لمبے قد والے گھوڑے پر سوار سلطان نے آواز لگائی کہ اس سے مخاطب ہوا کہ یہ درخت سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی دن میں اپنی پرورش پوری کرتا ہے، انتظار کی مدت طویل ہونے کے بعد پرانے کپڑے اوڑھ لیتا ہے، مگر تم نے اس کے سفر کو ڈھیل نہیں دی۔ سلطان نے اس درخت کی تمام لکڑیاں اس سے لے کر اسے انعامات سے نوازا، کیونکہ وہ لکڑیاں سلطان کے لیے بہت اہم